آج کے سبق میں موجودات کا بیان اور کچھ متفرق اصطلاحیں بیان کرنے ہیں۔ اب دیکھیے وجود اور موجودات کا بیان۔ وجود کا کیا مطلب ہے؟ ہستی کو کہتے ہیں۔ وجود سے مراد وہ ہستی ہے جو کسی ماہیت سے ہمیں مل جاتی ہے۔ وجود صحیح، ہاں، تو اس کی عدم کی طریقے سے نکال کر ہستی کی روشنی میں لے کر آتی ہے۔ وجود ایک بدیہی چیز ہے، اس کے سمجھنے کے لیے تعریف کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس کی حقیقی تعریف ممکن نہیں، بس لفظی تعریف ہم کر سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وجد من عدم، نیس سے ہست ہوا، فہو موجود، بس اس مفعول اس سے ہے موجود، یعنی ہست ہے۔ پھر موجود کی تین قسمیں ہیں، ایک موجود خارجی ہے باہر کی دنیا میں، اور ایک ہے موجود ذہنی ذہن میں، اور ایک ہے موجود نفس الامری۔ موجود خارجی سے مراد وہ موجود ہے جس کا ہمارے ذہن سے باہر وجود ہو، جیسے زید ہے، عامر ہے، صرف یہ نہیں کہ اس کا نام ہمارے ذہن میں سیو ہو چکا ہے اس لیے ہم کہہ رہے زید نہیں، خارجی دنیا میں بھی زید ہے۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں کس کا بیٹا ہے؟ گل صاحب کا بیٹا ہے، دیکھ اس کا وجود باہر ہے نا۔ آسمان و زمین موجودات خارجیہ ہے، دیکھ اوپر کی طرف آسمان نظر آ رہا ہے، نیچے دیکھے وجود موجود ہے۔ آگے کہہ رہے کہ اس کا دوسرا نام موجود عینی بھی ہے، کیونکہ یعنی آنکھوں سے دیکھ عینی ہے، بس عینی چیزیں ہیں نا۔ عینی۔ آگے کہہ رہے موجود ذہنی وہ موجود جس کا صرف ذہن میں نقش ہو، ذہن میں صرف موجود ہو، بس خارجی دنیا میں وقتی دنیا میں اس سے کوئی تعلق نہ ہو۔ پھر موجود ذہنی بھی دو قسم پر، ایک تو موجود ذہنی حقیقی ہے کہ ذہن میں حقیقتاً موجود ہے، یعنی اس کا وجود ذہن کے فرض کرنے پر موقوف نہ کیا۔ یار فرض کرو کہ یہاں پر ایک پرندہ ہے، اس کے 4 پر ہے، فرض کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں، سچ میں پرندے کے پر صرف 2 ہوتے ہیں۔ موجود ذہنی حقیقی یہ درست ہے، اور ایک تو فرض کرنا ہے، اور فرض کرو کہ یہ دیوار سونے کا بنا ہوا ہے، تو ہے ہی نہیں سونے کا، 100 بار فرض کرو۔ بالکل۔ اور ایک موجود ذہنی فرضی ہے، بس صرف فرض کرے کہ خلاف ہو، واقعی کہ بالکل خلاف ہو، جیسے 5 کو آپ کے دیکھیے جفت ہے تو طاق ہے، 100 مرتبہ فرض کرو کہ جفت ہے، جفت نہیں ہے، یہ طاق ہے۔ موجود نفس الامری کا کیا مطلب؟ یہ موجود ہے جس کا واقعی وجود موجود ہو، یعنی کسی کے ماننے پر موقوف نہ ہو، بالکل موجود ہے، جیسے طلوع شمس اور وجود نہار کے درمیان ملازمت، کہ جب دن موجود ہوگا تو سورج بھی طلوع ہوگا۔ یعنی یہاں پر یہ فرض نہ کرو، بلکہ یہ تو حقیقی بات ہے، جب رات ہوتی تو اندھیری ہوتی ہے، یہ بات واقعی ہے، جب سورج نکلتے تو روشنی ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔ موجودات ثلاثہ میں نسبت کیا ہے؟ حضرت سے آگے کہہ رہے کہ موجودات ثلاثہ میں نسبت سن لے۔ موجود نفس الامری موجود خارجی سے ذرا عام ہے، پس جو بھی چیز خارج میں موجود ہوگی وہ نفس الامر میں ضرور ہوگی، کیونکہ وہاں پر فرض فارض کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس کا برعکس ہونا ہمیشہ ضروری نہیں ہے۔ ایک چیز تو ہو سکتی کہ موجود خارجی ہو اور کیا نہ ہو؟ موجود نفس الامری نہ ہو۔ صحیح، کیونکہ طلوع شمس اور وجود نہار میں جو ملازمات نفس الامر میں تو موجود ہے لیکن خارج میں موجود نہیں ہے۔ بعض اوقات ہو سکتے ہے کہ شمس تو طلوع ہے لیکن کسی اور وجہ سے روشنی آپ کو نظر نہ آئے، صحیح، یا دن تو ہوگا لیکن وہاں پر کیا نہیں ہے؟ طلوع شمس نہیں ہے، کیونکہ صبح کے وقت تو کیا ہے؟ دن تو ہے نا طلوع فجر کے بعد، لیکن سورج ابھی تک طلوع نہیں ہوا۔ موجود نفس الامری اور موجود ذہنی کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ کیا معنی؟ مثلا دیکھیں 4 کا جفت ہونا مادہ اجتماعی ہے، جب اس کا تصور کیا جائے تو ذہن میں بھی موجود ہے کہ بالکل 4 تو جفت ہے نا، ذہن میں بھی یہ بات موجود ہے نا، اس کے علاوہ نفس الامر میں بھی ایسا ہے، اور وہ حقائق جن کا تصور ہی نہیں کیا جاتا، جیسے بات ذاتی باری تعالیٰ، تو یہ کیا ہے؟ مادہ افتراء کیا ہے، کہ اس کا ہم خارجی دنیا میں وجود کے متعلق تو نہیں کہہ سکتے نا کہ اس کا کس طرح وجود ہے، صحیح، اور موجود پہ ذہن بھی نہیں ہے کہ کیسا ہے، اس کا وجود کتنا ہے، البتہ موجود فی نفس الامر ہے اللہ تعالیٰ کا وجود، یعنی حقیقی ہے۔ اور جھوٹے کا ضائع دوسرا مادہ افتراء کیا ہے، جھوٹے کا ضائع، جب آپ جھوٹے سمجھ، مثلا 5 کے متعلق آپ کے دیکھیے جفت ہے،
ٹھیک ہے ذہن میں تو موجود ہو سکتا ہے لیکن نفس الامر میں بھی نہیں ہے اور خارجی دنیا میں بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک کذب ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب ہمارے پاس کچھ متفرق اصطلاحات جو مصنف صاحب نے کہے تھے، اب ان کی وضاحت ذرا سن لیں۔ امور عامہ کسے کہتے ہیں؟ امور عامہ امور عامہ تو کہہ رہے ہیں وہ چیزیں ہیں جو موجود کی تین قسموں میں سے ایک کے ساتھ خاص نہ ہو۔ یہ امور کیا عامہ ہے؟ امور عامہ ہے، یعنی کس کے ساتھ بھی خاص نہ نہ ہو۔ واجب ہو، ہاں، نہ جوہر ہو، نہ عرض ہو، ایسا نہ ہو کہ بس صرف واجب ہو یا صرف جوہر ہو یا عرض ہو، بلکہ تینوں میں یا کم از کم دو میں پائی جائے۔ جیسے وجود ہے نا کہ تینوں موجودات میں پایا جاتا ہے، وجود بعض واجب بھی ہے، ہاں واجب وجود الوجود تو جوہر بھی ہو سکتا ہے نا، بالکل اس واسطے کی واجب بھی موجود ہے نا اور جوہر و عرض بھی موجود ہے۔ اور حدوث و امکان صرف دو میں پائے جاتے، حدوث و امکان، کیونکہ جوہر و عرض ممکن اور حادث ہے نا، واجب ممکن اور حادث نہیں ہے۔ واجب کیا ہے؟ تو ممکن نہیں ہے نا، یہ تو ضرور ہوگا، بالکل، حادث بھی نہیں ہے، حادث تو ختم ہو جاتے، واجب الوجود ختم نہیں اس لیے ہوتا۔ ہم اللہ کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ دوسرا غیر مشہور قول ہے کہ امور عام وہ چیز جو تین مفہومات کو شامل ہے، واجب ممکن اور ممتنع، جس سے وحدت ہے اور ماہیت کا تحقق تینوں مفہومات میں ہے۔ یہ وحدت کیا ہے؟ ممکن ہے نا کسی چیز کے لیے واحد ہونا، ممتنع بھی ہے، بس چیزیں واحد نہیں ہو سکتی نا، ڈبل ڈبل ہوتی ہے۔ اور کیا ہے؟ واجب بھی ہے، اللہ تعالیٰ صرف واحد ہے، یہ واجب اس طرح سے۔ وحدت کے معنی ہے کہ اس سے لفظ وحدانیت یعنی اللہ کی یکتائی بنا ہے، اس میں الف نون مبالغے کے لیے ہیں، وحدانیت۔ اور وحدت عام ہے، خواہ حقیقتاً ہو یا اعتباراً ہو، کیونکہ ہر موجود گو و کثیر ہو کسی نہ کسی اعتبار سے ایک ہی ہوتا ہے۔ مثلا گندم میں یہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس اعتبار سے کیا ہے؟ ایک ٹراٹا ہے، چلو کیا ہے؟ ایک بوری ہے، مثلا ایک ریشہ ہے، مثلا انسان کے افراد بے شمار ہے، مگر انسانیت کے اعتبار سے تو سب ایک ہے نا، گندمیت کے اعتبار سے سارے دانے ایک گندمیت ہے اس میں۔ اور ماہیت کو امور عامہ میں ان لوگوں کے قول کے مطابق شمار کیا گیا ہے، ماہیت بھی امور عامہ میں ہے، جو واجب تعالیٰ کے لیے بھی وجود سے الگ مستقل ماہیت مانتے ہیں، یعنی وجود سے الگ اس کے لیے مستقل ماہیت مانتے ہیں۔ یہ قول ضعیف ہے ذرا، یہ تو امور عامہ کی بات ہو گئی نا، عام امور ہے، بس کسی چیز کے ساتھ خاص نہیں ہے، واجب ممتنع وغیرہ کے ساتھ۔ اب امور حقیقیہ کسے کہتے ہیں؟ امور حقیقیہ وہ چیزیں ہیں جو مضبوط اور پختہ وجود کے ساتھ موجود ہو، جیسے ہم ہیں، آپ ہے، آسمان زمین ہے، یہ تو امور حقیقیہ ہے، چاغر استرگو کے ساتھ نظر آتے ہیں، صحیح آتے ہیں یا نہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں، اس کو امور حقیقیہ کہتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں حقائق نیوز، یعنی نیوز حقائق پر مشتمل، یعنی اس کے لیے پختہ وجود ہے ہمارے پاس، بالکل اس لیے حقائق ہیں۔ میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں، حقیقت کیوں ہے؟ اس کے لیے پختہ دلائل ہے، وہ بات پختی طور پر کیا ہے؟ پختہ طور دلیل پر کے ساتھ بیان موجود ہے۔ امور اعتباریہ کا کیا معنی؟ اعتبار کرو، اعتباریہ ہے وہ چیزیں جن کو مضبوط اور پختہ وجود کے بغیر عقل مان لے، بس پختہ وجود نہ ہو اس کے لیے۔ امور اعتباریہ پھر دو قسم پر، امور اعتباریہ واقعیہ اور امور اعتباریہ محضہ۔ امور اعتباریہ واقعیہ سے مراد وہ چیزیں جن کو خارج میں موجود چیزوں سے عقل نے منتزع کیا ہو، مثلا اوپر کیا ہے؟ دیکھاؤ یار اوپر کہاں ہے یار؟ اوپر تو نظر نہیں آ رہا، کھینچ لو ذرا، پکڑ لو، ہاتھ سے نہیں پکڑا جا رہا، لیکن یہ اوپر آپ نے کیوں نکالا؟ کیونکہ آسمان سے آپ نے نکالا ہے اوپر، اگر یہ نہ ہوتا تو اوپر آپ کہہ سکتے، نیچے آپ کس طرح کہہ سکتے؟ نہ کہہ سکتے نا، زمین ہے اس لیے اس سے تحتیت آپ نے نکال دی، اوپر سے فوقیت، ادھر سے تحتیت۔ دائیں جانب ہمارے پاس دنیا موجود ہے نا، چاہے وہ پہاڑ ہو، سمندر ہو، جنگل ہو، آسمان ہو، لیکن آپ نے اس سے نکال دی یمینیت، دایاں ہونا، شمالیت، مغربیت، مشرقیت، کیونکہ اس کے لیے کیا ہے؟ منتزع موجود ہے، منتزع منہ ہو، اس سے اخذ کیا گیا ہے، اور یہ ہے منتزع، صحیح؟ جیسے آسمان سے آپ نے فوقیت، زمین سے تحتیت، اللہ تعالیٰ سے وجوب آپ نے نکالا، کیوں کیا ہے؟ واجب الوجود، مخلوقات سے حدوث و امکان آپ نے نکالا کہ مخلوق ان میں حدوث ہے، کیونکہ ختم ہو رہے ہیں اور بن رہے ہیں، اس لیے کیا ہے؟ حادث ہے۔
ورنہ آپ کو کیسے پتہ چلتا کہ حادث اس لیے کہ پناہ ہو رہے بار بار. آگے کہہ رہے ہیں امور اعتباریہ محضۃ، صرف محض معنی بس صرف محضہ. صرف کے معنی میں ہے. وہ چیزیں ہیں جن کو قوت واہمہ نے گڑھ لیا ہو. ہمارے اندر قوت واہمہ ہے نا، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ قوت واہمہ کیا کر رہی ہے؟ بہت ساری چیزوں کو گڑتی ہے، مثلا فرض کرتی بہت ساری چیزوں کو، یعنی نہ وہ خود موجود ان کا منشا انتظام موجود، جیسے چڑیل کے دانت. اب آپ نے کہا کہ یہاں پر دیو آیا ہے نا، دیو اور چڑیل کے بڑے بڑے دانت اتنے لمبے لمبے، حالانکہ چڑیل کہاں پر ہے حضرت سے؟ پہلے چڑیل دکھاؤ، چڑیل چلو دکھا دیا، لیکن اس کے لیے کیا دکھاؤ؟ دانت تو ایسے نہیں ہے. آپ نے صرف وہم میں فرض کر لیے ہیں کیا چڑیل کی سی شکل ہوتی ہے بھیانک، اور کیا ہوتا ہے ہیکل والا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اس کی آنکھوں سے کیا نکلتے؟ شعلے نکلتے، آدمی کو کھا جاتے. ایسا کچھ نہیں ہے. اور دوسرا انسان، لوگ ایسا گمان کرتے کہ بیابان میں بھوت چڑیل رہتے ہیں. بعض لوگوں نے صحیح کیا ہے، جو مسافروں کو نظر آتے ڈراتے، راستے سے بھٹکا دیتے ہیں اور ہلاک تک کر دیتے ہیں. ابو داؤد شریف کتاب الطب باب الطیرہ کی ایک حدیث میں اس خیال کی تردید کی گئی ہے کہ لا غول بیابانی کی کچھ حقیقت نہیں ہے، یہ ویسے محض ڈھونگ ہے اور محض کیا ہے؟ خیالی باتیں ہیں، ان کا کوئی تصور صحیح ثابت نہیں. اسی طرح سے دو یا زائد سر والا یا سر والا انسان بھی محض فرضی بات ہے. یعنی کوئی کہ یار میں تو ادھر جنگل میں گیا تو مجھے تو 3 سر والا انسان نظر آیا، گھبرا گیا تھا، مر گیا تو ادھر بے ہوش ہو گیا تھا. فضول بات ہے نا، 3 سر والا انسان ہے نہیں اس دنیا میں، تم نے کہا سے یہ بات ہی گڑ لی؟ فضول بکواس. اس کو کہتے ہیں امور اعتباریہ محض، جس سے اس انسانوں کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ کمزور کیا جاتا ہے. امور اعتباریہ کو امور موہومہ بھی کہتے ہیں، وہم سے ان کا تعلق ہے. وہمی باتوں کا کوئی کیا نہیں ہے؟ وجود نہیں ہے. ویسے ڈراؤنی باتیں، خواہ کسی کو ڈرانا ہے. امور اتفاقیہ یہ وہ چیزیں جو نہ ہمیشہ پیش آتی، نہ اکثر و بیشتر، بلکہ گاہے کبھی کبھی پیش آتی ہے. اس کی تفصیلی کہ اسباب سے مسببات 4 طرح حاصل ہوتے ہیں. سبب سے مسبب کا تعلق ہوتا ہے نا، بعض اوقات سبب اس ہوتے کہ مسبب کا آنا اس کے ساتھ ضروری ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں آتا، بعض اوقات کبھی آتا ہے کبھی نہیں، بعض اوقات اکثر آتا ہے. مثلا کبھی تو دائمی طور پر سبب کے ساتھ مسبب ہوتے ہیں، کبھی اکثری طور پر. اکثر اور دائم میں بہت فرق ہے. دائم منع ہمیشہ نہ، اکثر منع زیادہ، کم نہ ہو. مساوی طور پر سبب کے ساتھ تعلق ہو، کبھی اقل طور پر کہ سبب و مسبب نہ ہو. پہلی 2 صورتوں میں سبب کو سبب ذاتی کہتے ہیں کہ اکثر ہو یا کیا ہو؟ دائمی ہمیشہ ہوا. اور آخری 2 صورتوں میں سبب اتفاقی ہے، یعنی اکثر اس کے ساتھ نہ ہے نا، کبھی کبھی آئے. تو اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار اتفاقی بات ہے. یہ تو اتفاق نہیں تھی یار، آج ہمارے پاس ایک بڑھیا آئی نا، اس کی وجہ سے ہمارا لڑکا جو رونے لگا. یہ تو اتفاقی بات ہے کہ اس طرح سے ہوا. حالانکہ کیا کرو، ہمیشہ اس بڑھیا کو لے کر اگر لڑکا رو گیا تو مجھ سے لو پیسے، کچھ بھی نہیں ہوگا. ویسے اتفاقی بات ہے. یار کل میں جا رہا تھا راستے میں، جیسے میں نے اس طرح زمین پر خو زور سے مارا نا، تو ادھر ایک آواز نکلی. یہ تو اتفاقی باتیں ہیں یار، یا ممکن ہی نہیں کسی نے کھانا بنایا ہوگا اس لیے تو آواز نکلی. معقولات اولا معقولات ثانیہ، یہ کیا بات ہے؟ اس کے متعلق کہہ رہا ہے کہ یہ بھی ایک اصطلاح ہے. معقولات اولا سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا خارج میں مصداق ہو، جیسے انسان ہے، حیوان ہے. اس کا جب تصور آپ کر لینا تو یہ معقولی اولی ہے، جو فوراً ذہن میں آئیں گے. معقول اولی کا کیا مطلب ہے؟ جیسے لیپ ٹاپ میں کیا کرے، ایک بٹن دبائے تو فوراً بس چیزیں اچانک آتی، بس اس کے بعد ذرا ٹائم لے کر آتی ہیں. تو کچھ معقولات ثانیہ ہیں. مثلا میں اس لڑکے کو دیکھ رہا ہوں نا، یہ تو معقول اولی ہے، میرے نظر میں آ گیا، لیکن اس لڑکے کے ارد گرد جو زمین ہے نا، مجھے نظر آ رہی ثانوی ہے. کیا ہے؟ اشاراتی چیزیں نا. ایک تو مقصودی چیز ہوتی ہے جیسے انسان ہے، مثلا کہ کیونکہ خارج میں ان کے مصادیق موجود ہیں نا، زید ہے، امر بکر، گھوڑے وغیرہ، گدے، سب حیوان ہے نا. جیسے ہم کہتے ہیں حیوان تو مطلب ہے کہ ہمارے ذہن فوراً آتا ہے چیتا، کیا شیر، گدھا، بیل وغیرہ سب جانور. انسان کی تو فوراً زید احمد، نویس، بشیر کا پیت ذہن میں آ گیا. معقولات ثانیہ سے مراد وہ چیزیں جن کا خارج میں کوئی مصداق نہ ہو، جیسے انسان کلی ہونا. اب کلی ہونے کیا ہے تو بعد میں آ جاتے یار، کہ ایک انسان کو بھی آپ انسان کہہ سکتے ہیں، سینکڑوں انسانوں کو بھی آپ انسان کہہ سکتے ہیں.
یا نوع ہونے کا جب تصور کر لے تو انسان ایک نوع بھی ہے، جس سے مرد کیا ہے ایک نوع ہے، عورتیں الگ نوع ہے. تو پہلے ذہن میں انسان کا تصور آئے گا نا، یہ اول ہو گیا، معقول اول ہو گیا. پھر اس کی کلیہ نوع کا تصور آ گیا، کیا ہے؟ معقول ثانی ہو گیا. تو ان کو معقولات ثانیہ کہتے ہیں. منطق میں انہی سے بحث کی جاتی ہیں. اس طرح معقولات ثالثہ اور رابعہ سے بھی بحث کی جاتی ہے. قوت اور فعل کا کیا معنی ہے؟ یار بالفعل میرے یہ کام کرو، بالقوہ میرے لیے کام کرو. بالقوہ کا معنی یہ ہے کہ اب تو کام نہیں کر رہا لیکن یہ کر سکتا ہے آئندہ کو. اور بالفعل کا معنی ہے کہ ابھی ابھی کر رہا ہے یا کر سکتا ہے، ابھی فی الحال لگا ہے. قوت کے معنی کسی چیز کا حاصل ہو سکنا، ابھی اگر حاصل بھی نہ ہو تو خیر ہے. اور فعل کے معنی ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہونا، چاہے ماضی ہو، مستقبل ہو یا حال. یعنی کسی چیز میں کسی وصف کا ظاہر اور موجود ہونا فعل ہے، اور محض اس کی استعداد اور صلاحیت کا ہونا تو یہ کیا ہے؟ قوت ہے. زید نہیں بول سکتا ہے ابھی فی الحال، کیونکہ اس کی زبان پر لوگوں نے تالا لگایا ہے 20,000 روپے دے کہ میرے لیے گواہی نہیں دے سکتا. فی الحال نہیں کہہ سکتا نا، لیکن اس میں قوت ہے کہ اگر میں 40,000 دوں تو یہ کہے گا اس سے زیادہ. اسی طرح سے لڑکا ہے شویس، ابھی پیدا ہوا ہے کچھ دنوں، اب اس میں فی الحال تو بات کرنے کی قوت نہیں ہے نا، یہ متکلم نہیں ہے بالفعل، لیکن بالقوہ یہ متکلم ہے. جب 3 سال کا ہو جائے بات کہہ سکے گا، اس کو کہتے بالقوہ. یہ اسی طرح کہہ دو مثلا زید بالکل ٹپوس الو ہے، کچھ نہیں لکھ سکتا. یہ بالفعل کیا ہے؟ ایک جاہل انسان ہے، لیکن بالقوہ یہ ایک تعلیم یافتہ انسان، یہ سیکھ سکتا ہے لکھائی، پینٹر بن سکتا ہے، کاتب منشی بن سکتا ہے. تو آئندہ کے اعتبار سے بس قوت کی تعبیر ہم کرتے. صحیح، انسان کاتب بالقوہ ہے. صحیح، جب بڑا ہو کے مشق وغیرہ کر کے کاتب بن جاتا ہے. بالفعل کیا ہے؟ اگر وہ لکھ رہا ہو تو صحیح کاتب ہے، اور نہ نہیں. صحیح تلفظ بالقوہ ہے، صحیح واو کی تجدید کے ساتھ ہے، بالقوہ نہیں ہے، بالقوہ. قوہ غلط لفظ ہے. صحیح قوہ، قوہ تو کیسے کہتے ہیں؟ الگ لفظ ہے وہ. صحیح قوہ تجدید بالقوہ، بالقوہ واو کی تخفیف کے ساتھ غلط ہے. صحیح. اشارے کی لغوی معنی ہے ایما کرنا، کسی کو اشارہ کرنا. اور یہ اشارہ دو قسم پر ہے، بعض اوقات یہ حصی ہوتا ہے، نظر آتا ہے، بعض اوقات عقلی ہوتا ہے. اشارہ حصیہ کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کو آپ ہوا سے ہمسا کے ذریعے سے متعین کرے کہ یہاں ہیں وہاں ہیں، آنکھ مار دے ادھر سے، یا منہ سے اشارہ کرے. اس طرح سے کرتے ہیں لوگ نا، ناک سے یا منہ سے کرتے، یا وغیرہ کس سے کرتے ہیں، اس طرح سے کرتے ہیں. ادھر ادھر کیا کرتے ہیں نا، چھوڑ لیتے ہیں نا، جاؤ ادھر سے. اور اس کی صورت یہ تھی کہ اشارہ کرنے والے کی طرف سے ایک خیالی درازی نکلتی ہے. یعنی رختیا خود اوگدوله نه کنه تو تم زیاده سی روگت کی خیالی د پتہ لگی زیر دل زنا سا کنه تم زیاده چھوڑ کر دی اس نے، جس چیز پر منتہی ہوتی ہے، جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. یہ خیالی درازی کبھی تو امتدادی خطی چیز پر بھی منتہی ہوتی ہے، جس چیز کی طرف کیا کرتے ہیں، ہم اشارہ کرتے ہیں. یہ خیالی درازی کبھی امتدادی خطی ہوتی، کبھی امتدادی سطحی ہوتی ہیں. سطحن بس سطحی بات ہے، کبھی امتدادی جسمی. مثلا انگلی سے اشارہ کیا جائے نا، انگلی سے اشارہ کر دینا تو انگلی کے سرے سے ایک نقطہ نکلے گا مثلا. تو مطلب یہ ہے نا کہ گویا اس نے جب ہوا کو اس طرح سے مار دیا تو وہ ہوا میں ادھر آگے چلی گئی نا، تو یہ ہوا میں کیا ہو گیا؟ پریشر ہو گیا یا نہیں؟ پریشر ہو گیا نا آگے کی طرف سے. اس میں طاقت ہے. جب اس طرح سے آپ کسی کو کہتے ہٹ جائے یہاں سے، تو اس میں اتنا پاور ہے نا کہ منہ سے بھی نہ کہہ دو کہ ہٹ جاؤ، پھر بھی وہ جائے گا، وہاں سے ہٹ جائے گا، کیونکہ اس میں پاور ہے، آدمی کو ہٹا دیتا ہے یہ اشارہ. صحیح. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشارہ خصیہ، خطی ہے. صحیح، نقطہ لے گا، مشرلے کی طرف بڑھے گا اور خط پیدا کرے گا نا، ایک لکیر سے بنے گی. یہ امتدادی خط. اور اگر چھوٹی انگلی کی جانب والے ہتھیلی کے کنارے سے اشارہ کیا جائے تو خط نکلے گا اور سطح پیدا کرے گا، ایک سطح. اس طرح سے سطح بن گئی. یہ امتدادی سطح. اگر ہتھیلی کی جانب سے اشارہ کیا جائے تو سطح نکلی اور جسم پیدا کرے گا. جسمی ہے نا، یہ تو جسمی ہے. دیکھیے ہاتھ بھی اس طرح سے گیا نا، جسم اس میں استعمال ہوا. ٹھیک ہے. جسمی. نوٹ اشارہ حصیہ ہی حقیقی اشارہ ہے. جو چیزوں کی جو چیز اشارہ حصیہ قبول کرتی نا، اس کو وضع اور ذو وضع کہتے ہیں. ایک اشارہ لیا، کسی چیز کو عقل کے ذریعے متعین کر لا. صحیح، عقل کے ذریعے سے متعین کرنا بس یہ ہے. مثلا ذہن میں تم نے جو کچھ کیا کر دیا، متعین کر دیا، وہ تو تمہیں معلوم ہوگا.
جز کا معنی ہے حصہ، اس کی جمع اجزاء ہے۔ جز دو قسم پر ہے، جز ترکیبی، جز تحلیلی۔ اجزاء ترکیبیہ سے مراد وہ اجزاء ہے جو خارج میں پہلے سے پائے جاتے ہیں، ان کے باہم ملنے سے مرکب وجود میں آتا ہے، اس لیے اجزاء ترکیبیہ کہتے ہیں۔ سیمنٹ بجری ملا کے کیا کر دو، دیوار اینٹ بنا کے ساری چیزیں کیا کر دو، کڑی کر دو۔ بالکل۔ اور ایک اجزاء تحلیلیہ ہے جو ذہن میں مرکب کو تحلیل کرنے کے بعد وجود میں آتے، جیسے ایک گز کپڑا، ایک پتھر کے ذہن میں 2 4 10 اجزاء تصور کی جائے، مثلا نصف ربع، یہ اجزاء تحلیل ہے۔ یار ایک کپڑا ہے، یہ تو 3 گز ہے، اب 3 گز ہمارے ذہن میں حلول ہو گئے، یار ذہن میں آ رہے کہ 3 گز ہے، 3 گز کیا یہ تحلیلی چیز ذہن میں بس حل ہو گیا، اور نہ 3 گز ہے یہ ظاہر میں، تو اس پر گز لے کا نہیں نا کہ ایک یہاں تک لکیر کرو پھر دوسری لکیر کرو تو پھر خارجی بن جائے گا نا، اشارے سے محسوس ہوگا۔ حصہ کسے کہتے ہیں؟ حصہ کا معنی ہے ماہیت مع تقیید، یہ تو کیا ہے ماہیت ہے نا پوری، اس کا ایک حصہ کر دو بس یہ حصہ ہو گیا، تقید ہو گئی، قید۔ جیسے زید کا وجود، عمر کا وجود، بکر کا وجود، تین وجود ماہیت وجود کے حصے ہیں۔ فرد کا کیا معنی ہے؟ ماہیت مع لحاظ قید و تقید، جیسے ماہیت انسانیہ، جب زید عمر بکر کے تشخصات کے ساتھ ملو نا، یہ زید کیا ہے؟ شخص ہے، عمر شخص ہے وغیرہ، ان کے ساتھ کیا ملی ہے؟ ماہیت انسانیہ ملی ہے، تو ماہیت انسانیہ کے افراد ہوں گے، کیونکہ انسان ماہیت ہے اور حضرت عمر بکر اس کی تشخصات قیود ہے۔ شخص کا کیا معنی ہے؟ ذات کو کہتے ہیں جس کو تشخص عارض ہو۔ محل اور موضوع کا کیا معنی ہے؟ جوہر کے محل کو محل اور حیولہ کہتے ہیں، جوہر کے لیے جو محل ہے نا اس کو حیولہ کہتے ہیں، اور عرض کے محل کو موضوع کہتے ہیں۔ اور دونوں میں فرق ہے کہ جوہر کا محل اپنے حال کا محتاج ہوتا ہے، جوہر کا جو محل ہے نا حال کا محتاج ہے، جو کیا ہے؟ حیولہ ہے، حیولہ۔ جیسے حیولہ صورت جسمیہ کا محتاج ہے، حیولہ بسنگ مندے خدا کم صورت تا وی دا صورت مندل شولا دوړه راواله د شتتنه جوړ ک دغه ماهیت سره وخښ شو کنه سید ماهیت د سیمندل شي د شانونه بغیر نشی مندلندی کی ورخښ تا کنه اور عرض کا محل اپنے حال سے مستغنی ہوتا ہے۔ عرض کا جو محل ہے نا حال کے لیے محتاج نہیں ہے، جیسے سیاہ و سفید کپڑا عوارض سے بے نیاز ہے۔ حال اور عرض کا کیا معنی ہے؟ محل میں حلول کرنے والی چیز اگر جوہر ہو تو اس کو حال کہتے ہیں، اور عرض ہو تو اس کو پھر عرض کہتے ہیں۔ صحیح، محل میں اگر ایک چیز حلول کرے تو وہ جوہر ہے نا، یہ رنگ بھی جوہر ہے کیونکہ محل میں حلول کرتے دیوال کے ساتھ چپک جاتا ہے نا رنگ، اور عرض کیا ہے اس کے ساتھ چپکتا نہیں ہے بس۔ مثلا صورت جسمیہ کیا ہے؟ ایک حال ہے نا، اور کپڑے کی سفید سیاہی بھی عرض ہے۔ یہ کپڑے میں جو سفید سیاہی ہے نا یہ تو اس کے ساتھ ٹچ ہے نا، لیکن ورچنی زا کی مندل شي د سپاہی سیادی چیشی پر سخاخہ نہیں نشی مندل کنا، یہ سفید سیاہی اگر کسی کے ساتھ ٹچ نہ ہوتے ویسے خامہ خامی نہیں پائی جاتی اپنی وجود میں، یہ سیاہی کسی چیز کے ساتھ ٹچ ہوگی تب وہ سیاہ کہلائے گا، سفیدی کسی چیز کے ساتھ ٹچ ہو جائے گی تو سفید کہلائے گی وہ چیز۔ نفس الامری حالات سے مراد وہ ہے نا جو حقیقی دنیا میں ہو، جیسے حالات کس کو کوے کا کالا ہونا ہے تو کیا ہے؟ نفس الامری حالات ہے، بالکل حقیقت میں کوا کالا ہے، ایک فرضی حالت ہے، جیسے عقید کوا سفید ہے، یار تو اپنے فرض کر دیا۔ قوت علمی کا کیا معنی ہے؟ قوت علمی کا کیا معنی؟ انسانی پوشیدہ ادراک اور قوت ہے، اگر وہ کیا کر لے اس کو استعمال کرے تو چیزوں کو جان سکتے۔ قوت عملیہ ہے، ایک تحریکی قوت افعال سے تعلق رکھتا ہے۔